السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت اڈیالہ میں عمران خان کے توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جاری ہے۔ آج ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو کنکلیوڈ کر دیا جائے یا ایک اور ہیئرنگ کی سماعت باقی رہ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ 2 کیس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، آج بھی سلمان اکرم راجہ کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس وقت جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس وقت عمران خان کے 26 نومبر کے 7 کیسز میں جو ان کی گرفتاری ڈالی گئی، اس وقت بھی اس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں جاری ہے۔ فیصل ملک ایڈوکیٹ دلائل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعے کے روز جو بیرسٹر سلمان صفدر نے ایک قانونی زبان میں دھمکی لگائی تھی جسٹس انعام امین منہاس کو، اور انہیں کہا تھا کہ توشہ خانہ 2 بریت کیس سماعت کے لیے آپ سوموار کو مقرر کریں، اور اگر آپ نے سماعت کے لیے سوموار کو مقرر نہ کیا تو پھر میں اس عدالت میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے سزا ہو جائے گی۔ لیکن جسٹس انعام امین منہاس ظاہر ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ لائے گئے ہیں، تو وہ انصاف تو نہیں کریں گے۔ یہ ججز تو ہیں نہیں، یہ ججز کے جو ہے وہ لباس میں چھپے ہوئے بہروپیے ہیں، وہ تو وہ کریں گے جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا، کیونکہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی اور آزادانہ طور پر ججز آتے تو اس وقت 3 ججز جو ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، جسٹس ڈوگر، جسٹس سومرو اور جسٹس آصف، یہ نہ تو تینوں ٹرانسفر ہو کر یہاں پہ آتے، نہ ہی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انعام امین منہاس یا جج اعظم خان آتے، بلکہ ایسے نام آتے جو کریڈیبل ہوتے، جو بڑے نام ہوتے، جو واقعی پاکستان کے سٹار ججز ہوتے، اس طرح کے 2 نمبری اور بہروپیے نہ ہوتے، جو جسٹس بابر ستار کی طرح کے ہوتے، جو محسن اختر کیانی کی طرح کے ہوتے، جو جسٹس سمن رفت امتیاز کی طرح ہوتے، جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی طرح ہوتے، جو آزاد ججز ہوتے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آپ کو پتہ ہے جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، جس طرح کے بہروپیے جج آ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے نہیں، انصاف کے لیے نہیں، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے لائے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے مکروہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی پوری جوڈیشری سسٹم کو تباہ کر چکی ہے۔ اور ایک مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز نہ لگیں، عمران خان کو انصاف نہ ملے، اور انصاف مل بھی نہیں رہا۔ آپ کے سامنے ہے جج انعام امین منہاس نے عمران خان کا جو توشہ خانہ 2 بریت کیس تھا، وہ جنوری کے بعد اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، اور ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست تھی جس میں انہیں کہا گیا کہ یہ کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اس پہ دلائل بھی ہوئے، اور آج کے دن تک، یعنی دیکھیں جمعہ گزر گیا، ہفتہ اتوار سوموار منگل، آج بدھ ہے، 6واں دن، ابھی تک ارلی ہیئرنگ کی درخواست پر ریٹن جو ہے وہ آرڈر نہیں آیا، اور ارلی ہیئرنگ میں تاریخ فکس نہیں کی گئی۔ تو یہ ان عدالتوں کا حال ہے، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ڈوگر کورٹ کہا جائے۔ اب ایک اور معاملے پر آتے ہیں۔ فلک جاوید خان، صنم جاوید خان کی بہن، سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو تھی، عمران خان کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ کھڑی ہیں۔ صنم جاوید ہوں، فلک جاوید ہوں، ان کی پوری فیملی ہو، انہوں نے سفر کیا ہے۔ جتنی بار صنم جاوید کی گرفتاری ہوئی، اس وقت بھی ان کو سزا ہوئی ہے 9 مئی کے کئی کیسز میں، اور وہ بڑا سفر کیا ہے اس ساری فیملی نے پچھلے 2-2.5 سال میں۔ جو اس فیملی کے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کم خاندانوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح سے صنم جاوید اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا۔ خیر، فلک جاوید کو کل رات اغوا کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے، اور اغوا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک کسی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا گیا جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس وقت میاں علی اشفاق کی ٹیم، جو قدیر جنجوعہ ہیں، ان کی پوری ٹیم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور جو فلک جاوید کے والد ہیں جاوید صاحب، ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، اور ان کو کسی بھی کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی تو ان کو پروڈیوس کیا جائے، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور ان کو اسلام آباد سے کہیں اور منتقل نہ کیا جائے۔ لیکن اس وقت تک یہ کیس سماعت کے لیے مقرر جسٹس سرفراز ڈوگر نہیں کر رہے۔ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جو پارٹی بنایا گیا ہے یا فریق بنایا گیا ہے وفاقی حکومت، وزیر سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد پولیس کو فریق بنایا گیا ہے، ایس ایچ او تھانہ مارگلا کو فریق بنایا گیا ہے، ڈی جی ایف آئی اے کو، اور چیف الیکشن کمشنر، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ان سب کو فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ فلک جاوید کو غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا۔ اغوا میں پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکار ملوث ہیں،
اور بغیر کسی وارنٹ گرفتاری کے یہ کارروائی کی گئی، اور درخواست میں مطالبہ کیا گیا کہ فلک جاوید کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور اس غیر قانونی گرفتاری کی، اغوا کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 4 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 25، 19 ان آئین کی آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور کیسے خلاف ورزی ہوئی ہے یہ ساری تفصیلات اس درخواست میں لکھی گئی ہیں، پٹیشن میں۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ فلک جاوید اگر کسی کیس میں مطلوب تھیں تو وارنٹ گرفتاری ان کے ہونے چاہیے تھے، لیکن وارنٹ گرفتاری ابھی تک سامنے نہیں آئے، اور ٹائم لکھا گیا ہے کہ رات 12:25 پہ ان کو اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار تھے اور کچھ نامعلوم افراد تھے، سفید لینڈ کروزر تھی، ایک اور گاڑی تھی، ان کے نمبرز بھی لکھے گئے ہیں، اور اس میں نقاب پوش اہلکار تھے سول کپڑوں میں، اور ساتھ پولیس تھی، اور ان سب نے ان کو جبری طور پر اغوا کیا، اور ابھی تک پاکستان کی کسی بھی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 9 ہر شہری کی جان اور اس کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، اور کسی بھی اس طرح سے غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آئین کے کس کس آرٹیکل کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں۔ تمام چیزوں کو قانونی طور پر بیان کرنے کے بعد یہ استدعا کی گئی ہے کہ فلک جاوید کو عدالت میں پیش کیا جائے اور فوری طور پر رہا کیا جائے، اور FIR اور دیگر قانونی دستاویزات فراہم کی جائیں، اور آئندہ ان کو ہراس کرنے سے روکا جائے، اور جس طرح سے ان کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، اس تمام پروسیس کو غیر قانونی، غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے، اور اس سارے معاملے پر ایک غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا حکم دیا جائے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کی جبری گمشدگی میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اگر کوئی اور چیز عدالت سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے تو عدالت اس کے حوالے سے بھی حکم جاری کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو اس طرح کی درخواست اگر شام کو بھی آتی تھی تو وہ عدالت لگاتے تھے، یا وہ اپنے گھر سے ہی آرڈر جاری کرتے تھے، اور جبری گمشدگیوں کے معاملے میں ان کا موقف بڑا سخت ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جسٹس عامر ڈوگر آئے تو بڑا مشکل ہو گیا، لیکن درخواستیں لگ جاتی تھی، جو بھی ہوتا تھا وہ لگاتے اپنے ہی سامنے تھے۔ لیکن بہرحال ان کے دور میں یہ ہوا کہ اگر 10 درخواستیں آتی تھی تو 10 میں سے 6 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت 6 آزاد ججز جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز، ان 6 ججز میں سے کسی کے پاس وہ کیس لگتا تھا اور دبنگ فیصلے آتے تھے۔ لیکن اب وہ 6 آزاد ججز میں سے 5 آزاد ججز رہ گئے ہیں اپنے حلف سے وفا کرنے والے، جبکہ ارباب محمد طاہر اس وقت اس نظام کے سامنے سرنڈر کر کے، اس نظام سے سودے بازی کر کے، اس نظام سے سلو کر چکے ہیں، اور اب اس نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب تو کیس ارباب محمد طاہر کے پاس لگے، انعام امین منہاس کے پاس لگے، اعظم خان کے سامنے لگے، جسٹس سومرو کے سامنے لگے، ڈوگر کے سامنے لگے، جسٹس محمد آصف کے سامنے لگے۔ اس کا آؤٹ کم ایک ہی ہوتا ہے کہ اس نظام کے حق میں فیصلہ آئے گا اور پاکستان کے شہریوں کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ کوئی کسی طرح کے جو آئین نے ان کو حقوق دیے ہیں ان میں سے کوئی حق ان کو اویلیبل نہیں ہوگا، کیونکہ جو ججز لائے گئے یہ لوگوں کو انسانی حقوق کی فراہمی کے لیے نہیں لائے گئے، بلکہ اس نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس نظام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ بہرحال جس طرح سے میں نے بتایا کہ پٹیشن نہیں لگ رہی اور نہ ہی ان کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے، تو نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں اس پر بات کریں گے کہ صورتحال ہے کیا اور کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور کل کا دن بھی بڑا اہم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کل القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی سماعت ہے، کل ہی وکلاء کی گول میز کانفرنس ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج وہ توشہ خانہ 2 کیس کل تک سماعت کے لیے چلا جائے، اور اگر کل تک گیا تو پھر تو ویسے ہی کل عمران خان کو سزا سنائی جا سکتی ہے اور بشرا بی بی کو بھی توشہ خانہ 2 کیس میں، تو کل بھی بڑا ہنگامہ خیز دن ہوگا۔ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے، اس کیس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ کیس کیوں اتنا اہم ہے اور اس کیس میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔